ناظرین، پارس جہاں آف ایئر ہونے کے بعد مزید خطرناک ہو گئی ہیں۔ وہ باتیں جو پہلے وہ کھل کے ٹیلی ویژن پر نہیں کر رہی تھیں، اب اپنی گفتگو میں اپنے ویلاگز کے اندر کھل کے کر رہی ہیں۔ پارس جہاں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو آئینہ دکھایا ہے، زبردست گفتگو کی ہے، عمران خان کے خلاف کیسز بنانے کے اوپر بھی کھل کے بولی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر جس طرح کے کیسز بنے، منی ٹریل نہیں دے سکے اور پھر عدالتوں سے انہیں باعزت بری کر دیا گیا، اس کے اوپر بھی پارس جہاں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کھری کھری سنائی ہے۔ یہ گفتگو مکمل سنیے گا اور مکمل سننے کے بعد کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو دبایا جا رہا ہے، عمران خان کو بھرپور طور پہ مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے پارٹی کے درمیان اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے یہ بھی کیسی ستم ظریفی ہے کہ جس کو تانے دیے جاتے تھے کہ یہ شخص تو ایک دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتا، وہ ملک میں مزاحمت کا استعارہ بن چکا ہے، اور پھر ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ اس کے حق میں کیوں بولتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو آپ کے حق میں بھی بولا تھا، لیکن آپ کی لیڈرشپ ہی ڈیل کر کے ہر مرتبہ اس ملک سے باہر چلی گئی اور پھر حالات بدلے دیکھ کر واپس آئی۔ لیکن اگر کوئی شخص جیل کاٹ رہا ہے اور ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا موقف اب درست ہے یا غلط ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ساری عمر جیل میں رہنے کو تیار ہوں، اور اس کے جو سپورٹرز ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہوں اور اس کی قید کو ناانصافی سمجھتے ہوں، تو کیا اس پر بات بھی نہ کی جائے؟ اب سوال تو یہ ہے کہ کیا کرپشن کے مقدمات میں سزائیں کسی سیاستدان کو واقعی کرپٹ بنا دیتی ہیں؟ اور اگر یہی معیار ہے تو پھر مان لیں کہ آپ کی لیڈرشپ بھی کرپٹ تھی، کیونکہ ان کو بھی انہی عدالتوں سے سزائیں ہوئیں اور پھر انہی عدالتوں نے انہیں تاحیات نااہل کیا۔ مان لیں کہ پاناما سے اقامہ کی بنیاد پر سزائیں غلط صحیح، لیکن منی ٹریل تو آپ کی لیڈرشپ کے پاس بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود جب ہواؤں کا رخ بدلا تو انہی عدالتوں نے شریف خاندان کو بری کیا، جو آج پھر وفاق اور پنجاب میں برسر اقتدار ہیں۔ پھر مان لیں کہ پاکستان میں سزائیں کرپشن پر نہیں بلکہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہیں، اور سزائیں واپس بھی سیاسی بنیادوں پر ہی ہوتی ہیں۔ اگر یہی ہواؤں کا رخ عمران خان کی طرف ہوتا تو یہ توشہ خانہ، عدت اور سائفر جیسے مقدمات بن ہی نہ پاتے۔ قوم 190 ملین پاؤنڈ نامی مقدمے سے ہی نا واقف ہوتی، اور ملک ریاض صاحب شاید کراچی کے بحریہ ٹاؤن کا افتتاح فرما رہے ہوتے، اور آج جو یہ وزراء سینہ چوڑا کر کے بڑا ملک ریاض کرتے پھرتے ہیں نا، ان کو ملک ریاض کا نام لینے کی جرت ہی نہ ہوتی، اور پھر نہ ان کے نام کے ساتھ ٹی وی پر بیپ لگتی اور نہ ہی انٹرنیٹ بند کرنا اتنا آسان ہوتا۔ ناظرین، پاکستان مسلم نواز پر جب بھی کیسز بنائے گئے تو ان لوگوں نے ہمیشہ کہا کہ یہ کیسز سیاسی بنیادوں کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ عدالتوں نے انہیں سزائیں دی، تب بھی انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ عدالتوں نے انہیں بری کر دیا تو اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ہم حق پر تھے اس لیے ہمیں بری کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج عمران خان کے خلاف انہی سیاسی بنیادوں کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم نواز کے بیانیوں کو سنا جائے تو اپنے مفادات کے لیے ان کے بیانیے بدلتے رہتے ہیں۔ جب انہیں عدالتیں سزائیں سنائیں تو عدالتیں غلط ہو جاتی ہیں، اور جب وہی عدالتیں عمران خان کو سزائیں سنائیں تو عدالتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ عدالتوں کا انصاف بھی اپنے مفادات کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ انصاف صحیح ہے یا انصاف غلط ہے۔ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ پاکستان میں عدالتیں بھی آزاد نہیں رہی ہیں، لیکن پاکستان مسلم نواز نے جو بھی کیا تو قوم کا ایک ایک فرد واضح طور پہ جانتا ہے، ان کی سیاست سے بھی واقف ہے، ان کی حقیقت سے بھی واقف ہے۔ پارس جہاں کی گفتگو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔